احرام کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے احرام میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کپڑا اور جسم دھو کر غسل کرے، اگر چادر بدلنے کی ضرورت ہو تو دوسری چادر استعمال کرے، باقی اس میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ احرام کا کپڑا جو ہیں سفید ہونا افضل ہیں، لیکن رنگین بھی جائز ہیں۔ ایک کپڑا بھی احرام میں کافی ہیں، لیکن 2 کپڑے سنت ہیں، اور 2 سے زائد بھی جائز ہیں، لیکن سلے ہوئے نہ ہو۔ احرام کی حالت میں جوتا یا سلیپر اتنا بڑا ہے کہ قدم کی بیچ کی اٹھی ہوئی ہڈی کو ڈھانپ لیتا ہے تو اس کا پہننا جائز ہے۔ اس کو اتنا کاٹ دے کہ بیچ کی ہڈی کھلی رہ جائے۔ اس لیے عام طور پر 2 پٹی والی سلیپر پہننا ہے۔ خیال رہے کہ ایسا جوتا پہننا جو بیچ قدم کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ لے، یعنی جو آپ کی ہڈی ہیں اوپر جو ابری ہوئی ہیں اس ہڈی کو ڈھانپ لے تو پورے 1 دن یا 1 رات پہننے سے دم واجب ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے پورا 1 دن یا اس طرح پوری 1 رات آپ نے وہ چپل یا جوتے وغیرہ پہنا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہڈی جو ہے وہ ڈھانپا ہوا ہے، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس سے کم عرصے میں صدقہ یعنی 1.25 کلو گندم، اور اگر 1 گھنٹے سے کم پہنا ہے تو 1 مٹھی گندم صدقہ ہے۔ احرام کی حالت میں مرد کو موزے پہننا، دستانہ پہننا، سر اور منہ پر پٹی باندھنا منع ہے۔ احرام کی حالت میں مرد عورت دونوں کو اپنے چہرے کو اس طرح ڈھانکنا منع ہے کہ کپڑا چہرے کو مس کرے۔ نہ تمام چہرے کو ڈھانکے، نہ اس کے بعض حصے کو، مثلا رخسار یا ناک یا ٹھوڑی، یعنی چہرے کو آپ نے ڈھانکنا نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کا ڈھانکنا منع ہے، خواہ پورے سر کو ڈھانکے یا اس کا کچھ حصے کو۔ اس طرح احرام کی حالت میں کپڑے وغیرہ سے منہ پونچھنا جائز نہیں ہے کہ چہرے کو کپڑا لگتا ہے۔ ایسی صورت میں 1 گھنٹے سے کم کپڑا چہرے پر لگا تو 1 مٹھی گندم یا اس کی قیمت کی رقم خیرات کرنا واجب ہے۔ ہاں، ہاتھ سے چہرہ پونچھنا جائز ہے، یعنی ڈھانپنا، اور مرد کو سر اور چہرے کے علاوہ اور عورتوں کو صرف چہرے کے علاوہ جسم کے باقی حصے کو کپڑے سے ڈھانکنا یا پونچھنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا منع ہے، لیکن مرغی، بکری، گائیں اور اونٹ احرام کی حالت میں حرم اور غیر حرم میں ذبح کر سکتا ہے اور ان کا گوشت بھی کھا سکتا ہے۔ احرام کی حالت میں اپنے سر یا اپنے بدن کے کپڑے سے جو مارنا یا جدا کر کے پھینک دینا منع ہے، لیکن موذی جانور کا مارنا جائز ہے، مثلا سانپ، بچھو، کٹمل، پسو، بیر اور اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا، سر یا داڑھی میں مہندی لگانا، ناخن کاٹنا، بدن کے کسی حصے سے بال دور کرنا یہ منع ہے۔ احرام کی حالت میں جماع یعنی ہم بستری کا ذکر عورتوں کے سامنے کرنا، جماع کے اسباب جیسے بوسہ لینا یا شہوت سے چھونا، یہ سارے کے سارا منع ہے۔ اور یوں تو کوئی گناہ بغیر احرام بھی جائز نہیں، لیکن احرام کی حالت میں کوئی گناہ کا کام کرنا خاص طور سے منع ہے۔ ساتھیوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ احرام کی چادروں کو گنٹی لگانا یا اس طرح پین یا تینکے وغیرہ سے چادروں کے سروں کو جوڑنا یا ان کو گھیرا لگانا مکروہ ہے۔ یعنی اکثر لوگ جو ہیں احرام کی حالت میں پھر یہ
پن لگاتے ہیں، پن کے ذریعے سے وہ باندھتے ہیں، یا کسی وہ تینکے وغیرہ سے ان کے باندھتے ہیں، یا گیرا لگاتے ہیں، ٹھیٹ کر کے گیرا لگاتے ہیں، یہ وغیرہ جوڑنا جو ہے یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر ستر عورت کی وجہ سے ایسا کرنا ہے تو جائز ہے، یعنی آپ موٹے بہت ہیں یا آپ سے وہ گر جاتا ہے تو پھر اس طرح کر سکتے ہو، اور اس پر کوئی جزا واجب نہیں ہوگی۔ پٹی باندھنا جائز ہے، یعنی اوپر جو بیلڈ ہوتی ہے وہ آپ باندھ سکتے ہو۔ احرام کی حالت میں کمبل، لحاف، رضائی وغیرہ اوڑھنا جائز ہیں، لیکن خیال رہے کہ سر اور منہ نہ ڈھانکا جائے، باقی تمام بدن اور پیروں کو بھی ڈھانکنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں اپنا یا کسی دوسرے کا ہاتھ کپڑے کے بغیر اپنے سر یا ناک پر رکھنا، یا اپنے سر پر دیگ، لگن یا چارپائی، خوانچہ وغیرہ اٹھانا جائز ہیں۔ احرام کی حالت میں اوندھا لیٹ کر تکیہ پر منہ یا پیشانی رکھنا مکروہ ہے۔ سر یا رخسار کا تکیہ پر رکھنا جائز ہے۔ احرام کی حالت میں سر یا داڑھی میں کنگھی کرنا یا سر یا داڑھی کو اس طرح کچانا کہ بال گرنے کا خوف ہو مکروہ ہے۔ ایسے آہستہ گجائے کہ بال نہ گرے، داڑھی میں خلال بھی اس طرح کرے کہ بال نہ گرے۔ احرام کی حالت میں بدن سے میل کچیل دور کرنا اور بکھرے ہوئے بالوں کو سنوارنا مکروہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ کامل حاجی وہ ہیں جس کے بال بکھرے ہوئے ہو اور بدن اور کپڑے میلے کچیلے ہو۔ احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا، دانت اکڑوانا جائز ہے اور مسواک بدستور مسنون ہے۔ خوشبودار منجن، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر استعمال نہ کرے۔ احرام کی حالت میں گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا مکروہ ہے۔ خوشبودار پھل یا پھول قصداً سونگھنا بھی منع ہے۔ خوشبودار صابن کے ایک بار استعمال سے صدقہ اور بار بار استعمال سے دم واجب ہوتا ہے، یعنی خوشبو والا صابن بالکل استعمال نہ کرے۔ احرام کی حالت میں غلاف کعبہ کے نیچے اس طرح داخل ہونا کہ تمام سر یا چہرہ یا اس کا کچھ حصہ غلاف سے چھپ جائے مکروہ ہے، لیکن اگر کعبے کے پردے کے نیچے داخل ہو جائے حتیٰ کہ پردہ اس کو ڈھانپ لے لیکن کعبے کا پردہ اس کے سر اور چہرے کو نہ لگے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح احرام بلا نماز کے باندھنا جائز ہے لیکن مکروہ ہے، یعنی احرام آپ نے ایسے ہی باندھ لیا، نماز 2 رکعت نماز نہیں پڑھی تو یہ جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ لیکن اگر نماز پڑھنے کا موقع نہ ہو، مثلا اگر مکروہ وقت ہے یا نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے تو احرام بلا نماز مکروہ نہیں ہے۔ بلا نماز عمرہ یا حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے یا اس طرح احرام میں داخل ہو جائے گا۔ احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ مستحب ہے کہ نیت احرام سے پہلے بدن کو خوشبو لگائے، یعنی آپ نے ابھی تک احرام نیت نہیں کیا تو پہلے بدن کو خوشبو لگائے۔ کپڑے میں بھی خوشبو لگانا مستحب ہے، لیکن کپڑوں میں ایسی خوشبو نہ لگائے جس کا جسم یعنی اثر احرام کے بعد بھی باقی رہے۔ اس منع کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اگر کسی وقت احرام باندھنے کے بعد کپڑا اتار دیا اور پھر اوڑھ لیا تو جنایات لازم ہو گئی، جیسے کہ احرام والے کو احرام میں خوشبو لگانے سے لازم آتی ہیں۔ اسی طرح احرام باندھنے کے موقع پر نیت احرام کرنے سے قبل احرام کی چادر باندھ لے، دونوں شانوں کو ڈھکا رکھے اور اس کے بعد مکروہ وقت نہ ہو تو سر جو ہے ڈھانک کر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھے۔ احرام کی نیت سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنا سنت احرام میں ہے۔ پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد سورۃ الکافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مستحب ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد سر سے ٹوپی یا کپڑا ہٹا لے، بیٹھ کر عمرہ یا حج کی احرام کی نیت اس طرح کرے۔ عمرے کی احرام کی نیت اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، یا اس کو آپ اردو میں یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں،
بس اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما. بس اردو میں یاد کر لے, یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں, بس اس کو میرے لیے آسان بنا دے اور قبول فرما. اور اس طرح حج افراد کے احرام کی نیت, یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, بس اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما. حج قران کی, اگر جو لوگ حج قران کی کرتے ہیں تو وہ اس طرح نیت باندھے, یا اللہ میں عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں, بس ان دونوں کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. یہ نیت ہے قران, افراد اور عمرے کی. یاد رکھیں احرام کی نیت کے بعد سر ڈھانک کر نماز پڑھنا منع ہے. یعنی آپ نے ایک مرتبہ احرام کی نیت باندھ لی, اس کے بعد سر ڈھانکنا نماز نہ پڑھے, نماز پڑھنا پھر سر ڈھانک کے ساتھ منع ہے. اس لیے مرد حضرات احرام کی حالت میں تمام نمازیں کھلے سر پڑھے, اور نیت احرام کا دل سے ہونا ضروری ہے. یعنی جس چیز کا احرام باندھا ہے اس کی دل میں نیت کرنی چاہیے. مثلا اس طرح کہے کہ عمرے کا احرام باندھتا ہوں یا حج کا احرام باندھتا ہوں, زبان سے احرام کی نیت کرنا مستحب ہے. اس کے بعد تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک بلند آواز سے کہے. تلبیہ ایک دفعہ پڑھنا تو احرام کے لیے شرط ہے, اور ایک دفعہ سے زیادہ یعنی 3 دفعہ تکرار کرنا سنت ہے. خیال رہے کہ تلبیہ زبان سے کہنا شرط ہے, بس اگر دل میں کہا اور زبان سے نہیں کہا تو تلبیہ ادا نہیں ہوگا. عورت کو تلبیہ زور سے پڑھنا منع ہے. خاص طور سے خیال رہے کہ نیت اور تلبیہ کے بغیر محرم نہیں ہوتا. احرام باندھنے کے معنی ہی ہے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا. تلبیہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے, یا اللہ میں تجھ سے تیری رضامندی اور جنت مانگتا ہوں, اور تیری ناراضگی سے اور دوزخ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اچھا, یہ بات یاد رکھیں کہ اکثر لوگوں کو طواف کے متعلق کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے. طواف 7 قسم پر ہیں. طواف کی 7 قسمیں ہیں. نمبر 1 طواف قدوم, یعنی آفاقی. جب پہلی دفعہ احرام کی حالت میں آئے, آفاقی آپ لوگوں نے پہچان لیا جو میقات سے باہر رہتے ہیں, مطلب پاکستان, ایران, افغانستان وغیرہ, ان کو آفاقی کہتے ہیں. آفاقی جب پہلی دفعہ احرام کی حالت میں آئے اور مسجد حرام میں داخل ہو تو طواف کرے گا. اس کو طواف قدوم اور طواف تحیہ بھی کہتے ہیں. یہ اس آفاقی کے لیے سنت ہے جو صرف حج افراد یا حج قران کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں داخل ہو. تمتع اور عمرہ کرنے والے آفاقی کے لیے سنت نہیں ہے. یہ صرف جو ہے حج افراد یا حج قران والے کے لیے یہ سنت ہے, حج تمتع والے کے لیے یہ سنت نہیں ہے. اس طرح اہل مکہ کے لیے بھی یہ نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی مکی حج کے مہینوں سے قبل میقات سے باہر جا کر حج افراد یا قران کا احرام باندھ کر حج کرے تو اس کے لیے بھی یہ سنت ہے. دوسرا طواف ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں طواف زیارت. اس کو طواف رکن اور طواف حج اور طواف فرض بھی کہتے ہیں. طواف زیارت کے کچھ اور نام ہیں لیکن مشہور جو ہیں وہ طواف زیارت ہیں. یہ حج کا رکن ہے یعنی فرض ہیں. اس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا. اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے. طواف زیارت کا یہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور 12 ذی الحجہ تک کرنا واجب ہے. تاخیر کرنے سے دم واجب ہوتا ہے. یعنی آپ نے اگر 12 ذی الحجہ کے بعد پھر کریں گے تو پھر آپ پر دم واجب ہوگا. تیسرا ہے طواف وداع. اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں. یہ آفاقی پر واجب ہیں. یعنی آخر طواف جو آپ نے پھر اپنے وطن واپس جانا ہے, اس کو طواف وداع کہتے ہیں, الوداعی طواف. یہ آفاقی لوگوں پر واجب ہیں. طواف عمرہ, یہ عمرہ میں رکن اور فرض ہیں.
طواف نظر یہ نظر ماننے والوں پر واجب ہوتا ہے۔ طواف تحیہ یہ مسجد حرام میں داخل ہونے والے کے لیے مستحب ہیں، جیسے کہ دوسری مسجدوں میں داخل ہونے والوں کے لیے صلاۃ تحیۃ المسجد ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا طواف کر لیا تو اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اور طواف نفل یہ جس وقت چاہے کیا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔